اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کروں۔ کچھ لوگ آئے تھے سن کے چلے گئے، کچھ نہیں آئے تھے اپنے گھر سے سن رہے تھے۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، جسے رب کا رسول جس سے اپنا تذکرہ کروا لے، جس سے اپنا تذکرہ سن لے، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا ہے، جتنے بیٹھے ہیں سب مدینے والے کی مرضی سے بیٹھے، سب آمنہ کے لال کی مرضی سے بیٹھے ہیں۔ کوئی یہ فخر نہ کرے، کوئی یہ تکبر نہ کرے کہ ہم فلاں صاحب کے ہاں میلاد میں گئے تھے تو ان کے ہاں میری وجہ سے میلاد کامیاب ہوا، یہ تصور نہ کریں، اس لیے کہ تم اپنی مرضی سے محفل میلاد میں نہیں آیا کرتے ہو، مدینے والا بلایا کرتا ہے تب آیا ہے نا۔ اور میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جتنے نبی کی بزم میں بیٹھے ہیں، نبی کا تذکرہ سن رہے ہیں، ان میں کچھ لوگ ہیں جو نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو علماء کی جماعت ہیں، کچھ ہیں جو سن رہے ہیں، وہ عوام اہل سنت کی جماعت ہے نا۔ تو جتنے سن رہے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں، سب عاشق رسول، سب مصطفیٰ پہ جان و دل لٹانے کی باتیں کیا ہے نا۔ بھائی اگر تکلیف نہ ہو تو بچوں ادھر آ جاؤ سامنے، 2-4-10 منٹ مجھے بھی برداشت کر لو، ہے نا۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی نہ ہو کوئی جو آگ کرے دل سے، دل کے بطولے جلوٹے سینے کی داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گیا گھر کی چراغ سے، ہے نا۔ اب بیٹھے بعد نماز عشاء سے لے کر آپ تک ابھی نہیں نبی کی نعت سنتے رہے، اور ایک پاکیزہ بیان آپ نے سنا۔ رب کریم کی بارگاہ کرم میں دعا مولا، جن لوگوں نے اس مائک پر آ کر تیرے محبوب کا تذکرہ کیا، سب کے تذکرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ شادی خانہ آبادی کا موقع پر پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، اب تک پروگرام ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ صبح برات بھی جانے ہیں آپ لوگوں کے، ہے نا۔ ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ علی جناب قاری محمود رضا صاحب اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے مابین حاضر ہوا۔ بعد نماز عشاء سے آپ نے بہت نعتیں سن لی، تقریر بھی سن لی، اگر ہمارے علماء اجازت دے دے تو ایک مطلع 2 شعر میں بھی پڑھ دوں، آپ اگر سننا چاہیں تو، ورنہ میں خطاب کروں، ہے نا۔ سنیں گے سب مل کے کہہ دو یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ محمود بھائی ایک مطلع 2 شعر پڑھ دیں، خدا محمد صاحب سنیں۔ تم کو نادان بچھا کے مانگو، دیں گے ضرور دیں گے۔ زمانے کے لوگ نہ جانے کہاں کہاں جا کے مانگے، نہ جانے کس کس چوکھٹ پہ جاتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مانگنا ہے مدینے والے سے مانگو، وہی دیتے ہیں رب کی عطا سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، ہما دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دوست تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور
کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو. ساؤنڈ اور مائک کی آواز آپ ایک جیسا کر دیں, الگ ہو جاتا ہے مائک, ہے نا. نبی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. اور یہ شعر سنیں, لوگ کہتے ہیں ہم 10 سال سے مانگ رہے ہیں, 20 سال سے مانگ رہے ہیں, 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 7 سال سے اپنے رب سے فریادیں کر رہے ہیں, ہمیں رب میرا عطا نہیں کر رہا. مگر جو مانگنے کا طریقہ ہے, جو مانگنے کا سلیقہ ہے, اس نیت سے, اس اخلاق سے, اس محبت سے مانگ کے تو دیکھو اپنے رب سے. وہ رب جو فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, ہے نا. سنیں, جو مانگنے میں خلوص ہوگا تو مانگنے سے سوا ملے گا. سمجھ میں آ رہی بات, سمجھ میں آ رہی بات. جو مانگنے میں خلوص ہوگا تو مانگنے سے سوا ملے گا. جو مانگنے میں خلوص ہوگا تو مانگنے سے سوا ملے گا, تو مانگنے سے سوا ملے گا. ارے درود لب پر, درود لب پر سجا کے مانگو, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. درود لب پر سجا کے مانگو, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. حضور دیں گے, ضرور دیں گے. اور ایک شعر سنیں, اس کے بعد آخری شعر انشاءاللہ. سروں پہ صحرا محبتوں کا, دلوں میں پیار ان کے عاشقوں کا. سروں پہ صحرا محبتوں کا, دلوں میں پیار ان کے عاشقوں کا. سروں پہ صحرا محبتوں کا, دلوں میں پیار ان کے عاشقوں کا, دلوں میں پیار ان کے عاشقوں کا. سجا کے مانگو, بسا کے مانگو, سجا کے مانگو, بسا کے مانگو, حضور دیں گے, ضرور دیں گے, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. آخری سنیں, جتنے ماں سے محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ, اور محبت سے کہتے ہیں رسول اللہ. حضرات پوری کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں, کوئی ایسا فرد نہیں, کوئی ایسا شخص نہیں جس کے دل کی یہ تمنا نہ ہو کہ مرنے کے بعد رب مجھے جنت عطا کرے. ہر دل کی تمنا ہے, ہر دل کی خواہش ہے, ہر دل کی آرزو ہے کہ میرا رب مجھے جنت عطا کرے, ہے کہ نہیں؟ ہے نا. جنت ایسے نہیں ملا کرتی ہے نا. سنیں, جو تم کو دلوں میں آقا کے پیار کا ہے صلہ, اسے بھی ملا ہے اتنا. میں آخری شعر پڑھتا ہوں, سنیں. جو خلد کی تم کو آرزو ہے,
جو باغ جنت کی جستجو ہے، جو خلد کی تم کو آرزو ہے، جو باغ جنت کی جستجو ہے، جو خلد کی تم کو آرزو ہے، جو باغ جنت کی جستجو ہے، جو باغ جنت کی جستجو ہے، تو پاؤں مانگے، تو پاؤں مانگے دبا کے مانگو، ضرور دیں گے، ضرور دیں گے، تو پاؤں مانگے دبا کے مانگو، ضرور دیں گے، ضرور دیں گے۔ صلاۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سنیں دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، 18,000 مخلوق کو رب نے پیدا کیا، ایک کو کم کرو، 18,000 مخلوق کو رب نے پیدا کیا۔ انہی 18,000 مخلوق میں سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے خوبصورت جس مخلوق کو بنایا ہے اس کا نام انسان ہے، اس کا نام انسان ہے۔ آواز بڑھا دو تھوڑی سی، اور ہلکا زیادہ نہیں کو دو، ہلکا دو بس، بات سمجھ میں آئے، گمک رہا ہے نا جب، تو بات مجھے بھی، جب مجھے نہیں سمجھ میں آتی تو آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی، ہے نا؟ بولنے والے کو یہ احساس ہو کہ جو میں بول رہا ہوں وہ خود بھی سمجھ رہا ہوں، ہے نا؟ ہالو 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 18,000 مخلوق کو رب نے پیدا کیا۔ اس 18,000 مخلوق میں سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے خوبصورت، سب سے بیوٹیفل جس کو بنایا وہ انسان کی ذات ہے۔ انسانوں میں کئی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، کئی قسم ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں، کئی مذاہب کے ماننے والے ہیں، کئی قسم کے لوگ ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو نصرانی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو رافضی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو عیسائیت کا لقب دیا کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، کوئی اپنے آپ کو آگ کی پوجا کرنے والا کہتا ہے۔ زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں، زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں، زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، ہر مذاہب کا ماننے والا الگ الگ ہے، ہر دھرم کا ماننے والا الگ الگ ہے، ہر مذاہب کا ماننے والا الگ الگ ہے۔ آگ کی پوجا کرنے والا کہتا ہے کہ میرا معبود سچا ہے، میرا رہبر سچا ہے، میرا دھرم سچا ہے، میرے دھرم کا جو لیڈر ہے، میرے دھرم کا جو لیڈر ہے، پیشوا ہے، وہ حق پر ہے۔ عام آدمی، عام انسانوں نے بول چال میں کہتے ہیں، لوگ کہہ دیا کرتے ہیں میرا گرو اچھا ہے، عیسائی کہتا ہے میرا گرو اچھا ہے، عیسائی اور رافضی کہتا ہے میرا گرو اچھا ہے۔ لوگ دھرم کو لے کر اپنے آپ اپنی باتوں کو لوگوں کے درمیان رکھا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہا کرتے ہیں، اور دنیا کے لوگوں دیکھو، میرا دھرم سب سے پاکیزہ دھرم ہے، میرا دھرم سب سے اچھا دھرم ہے، میرا دھرم سب سے بیوٹیفل دھرم ہے، میرا دھرم سب سے خوبصورت دھرم ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، تو کہتا ہے میرا دھرم سچا ہے، تم کہتے ہو میرے دھرم کا جو لیڈر ہے وہ سب سے خوبصورت ہے، اس کے کردار، اس کا خطاب، اس کا کیریکٹر، اس کا چال چلن سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے کہا اور زمانے کے لوگ تم دنیا کی باتوں کو تو سن لیے ہو، اسی قوم، اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے، اسی دھرتی کے اوپر ایک قوم ایسی ہے جس قوم کا نام قوم مسلم ہے۔ جب میں نے قوم مسلم سے کہا اے قوم مسلم کے لوگوں ذرا بتاؤ تو سکی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا دھرم اچھا ہے۔ آگ کی پوجا والا کہتا ہے، جو آگ کی پرستش کرنے والا ہے، آگ کو معبود ماننے والا ہے، وہ کہتا ہے میرا دھرم اچھا ہے۔ عیسائی کہتا ہے میرا دھرم اچھا ہے، یہودی کہتا ہے میرا دھرم اچھا ہے، رافضی کہتا ہے میرا دھرم اچھا ہے، نصرانی کہتا ہے میرا دھرم اچھا ہے، خود کی پوجا کرنے والا کہتا ہے میرا دھرم اچھا ہے، آگ کے سامنے اپنے حسین ترین پیشانی کو جھکانے والا کہتا ہے میرا دھرم اچھا ہے۔ میں نے کہا نادان، تو نے سنا لگی کیا؟ تو نے قرآن کے فرمان کو سنا لگی؟ جب دنیا کے لوگ کہتے ہیں میرا دھرم اچھا ہے، میرے دھرم کا مان، میرے دھرم کا جو لیڈر ہے، میرے دھرم کا جو گرو ہے وہ سب سے اچھا ہے، سب
دنیا کے لوگوں تم کہتے ہو میرا دھرم اچھا ہے، اور جب میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا پورے عالم میں، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ذرا بتا کس کا دھرم اچھا ہے، کس کا دین حق پر ہے، کس کا مذہب حق پر ہے؟ تو قرآن بتانے کو حل اعلان کرتا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن بابا نے دور کہتا اللہ کے جو نزدیک پسندیدہ دین ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کے ماننے والوں تم اپنے لیڈر کو دیکھو، اپنے پیشوا کو دیکھو، اپنے رہنما کو دیکھو، اپنے قائد کو دیکھو۔ قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر میں انسان کی یہ جماعت، دنیا میں بہت سارے انسان کا جسم کے اندر دھڑکتا ہوا ایک دل ہے، کیا ہے؟ سب بولے مل کے بولے، دل ہے، اور اس دل میں جس کی جو محبت ہوا کرتی ہے اسی کے لیے دھڑکا کرتا ہے، اس کے لیے دھڑکا کرتا ہے۔ کائنات میں جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس سے پیار کیا کرتا ہے، 2 آدمی کے بیچ میں بیٹھے گا، 10 آدمی کے بیچ میں بیٹھے گا تو اپنے محبوب کا تذکرہ کیا کرتا ہے، اپنے محبوب کے بارے میں ذکر کیا کرتا ہے۔ امانادان میں نے کہا چلو ہاں میں نے مان لیا کہ جو جس سے محبت کیا کرتا ہے، جو جس سے پیار کرتا ہے، 10 آدمی کے بیچ میں ہو، ہزاروں کے مجمع میں ہو، لاکھوں کے مجمع میں ہو، اپنے محبوب کا تذکرہ کیا کرتا ہے، اپنے محبوب کا ذکر کیا کرتا ہے۔ میں نے کہا ہاں اپنے محبوب کا تذکرہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ میں نے کہا دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، اور دنیا میں بہت سارے لوگ، بہت سارے انسان ہیں۔ انسانوں کے جسم میں، انسانوں کے شریر میں، انسانوں کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے۔ میں نے کہا ہاں دنیا کے لیے انسان کا دل دھڑکتا ہوگا، کہیں اور نہ جاؤ، دنیا کے لوگوں کو دیکھو، دنیا کے لوگوں کو جب دیکھو گے، دنیا کے معاشرے کو دیکھو گے، دنیا کے ماحول کو جب دیکھو گے، دنیا کے چال چلن کو جب دیکھو گے، تو اسی زمین کے اوپر رہنے والا انسان، اسی آسمان کے نیچے رہنے والا انسان کبھی دولت کے پیچھے بھاگا کرتا ہے، کبھی شہرت کے پیچھے بھاگا کرتا ہے، کبھی مال و اسباب کے لیے بھاگا کرتا ہے۔ میں نے کہا اور انسانوں کی جماعت، تجھے تو رب کہتا ہے کہ میں نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اچھی صورت دے کر بنایا، پیدا کیا ہے، اور پھر قرآن میں رب فرماتا ہے میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اسی انسان کے سینے کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل ہے، یہ کبھی روپے کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی عزت کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی زمین و جائیداد کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دنیا کی دولتوں کے خاطر اپنے دل کو دھڑکانے والوں، دنیا کی شہرتوں کے خاطر اپنے دل کو دھڑکانے والوں، انسان تو کہتا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کیا کرتا ہے۔ لیکن اسی قوم میں، اسی زمین کے اوپر ایک قوم ہے جس قوم کا نام قوم مسلم ہے، جسے زمانہ قوم مسلم کہا کرتی ہے۔ اس قوم کا عالمی کیا یہ ہے، اس قوم کا کردار یہ ہے، اس قوم کا کیریکٹر یہ ہے کہ وہ دل میں، اپنے دل میں، اپنے سینے کے اندر موجود دل میں دنیا کی محبت نہیں بسایا کرتا ہے، دنیا کے شہرتوں کو نہیں بسایا کرتا ہے، دنیا کے مال و اسباب کو اپنے دل میں نہیں بسایا کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کائنات بنی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں بنی ہے، کائنات کا وجود ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، عالم کا وجود ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، زمین و سما بنایا ہے رب نے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، آسمان کا اتنا بڑا شامیانہ لگایا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، چاند و سورج کو پیدا کیا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، پیروں پر کو پیدا کیا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، چرند و پرند کو پیدا کیا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، جنت و دوزخ کو بنایا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، حور و غلبہ کو پیدا کیا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، 1,24,000
24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے اس دنیا میں، تو مصطفیٰ کے صدقے میں بھیجا ہے۔ عالم میں 18,000 مخلوق کو رب نے پیدا کیا ہے، اب مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ میں نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام عشق محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت خفاص بحر معرفت آیت من آیت اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ۔ اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا ترہی کے احمد رضا جب اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو یوں لکھنا شروع کرتے، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے چنی، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہیجا تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سنیں، زمانے میں ہر کوئی پیار کرتا ہے، لیکن جو پیار اپنے محبوب سے مسلمان کیا کرتا ہے، اپنے نبی سے جو سچی محبت کیا کرتا ہے، وہ زمانے میں کوئی نہیں کر سکتا۔ بات سنیں، عشق کی بات ہے اور اعلیٰ حضرت کی بات چلی۔ اعلیٰ حضرت کی وہ ذات جنہوں نے پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کے عشق میں گزارا، مصطفیٰ کی محبت میں گزارا۔ حضرات عشق کی بات تھی تو ایک بات سن لیں، اس کی بات ختم۔ سنیں، شہر مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف کی وادی میں، مدینہ شریف کی وادی سے کچھ دور ایک آبادی تھی۔ اس آبادی میں ایک یہودی کا بچہ تھا، عمر تھی 14 سے 15 سال کی، باپ کا وصال ہو چکا تھا، ماں نے اس کی پرورش کیا اور بڑا کیا۔ تقریباً عمر 13-14 سال یا 15 سال کی عمر تھی اس کی، اس بچے کی۔ جنگل میں بکریاں چراتا، جنگل کے کام کرتا اور اپنی گھر کا دیکھ ریکھ بھی کرتا، اپنی ماں کی خدمت بھی کیا کرتا۔ مدینہ شریف کی وادی سے باہر تھا۔ حضرات مدینہ شریف کی وادی کے باہر مدینہ شریف کی جنگل میں وہ بکریاں چراتا۔ ایک دن بکریوں کو لے کے جا کے جنگل میں چھوڑ دیا، جنگل کے کام کرنے لگا۔ اچانک اس کی بکریوں نے دوڑنا شروع کیا اور دوڑتے مسجد مدینہ شریف میں داخل ہو گئے اور مسجد نبوی کے گیٹ پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ ساری بکریاں اپنی گردن کو اٹھا کے مسجد کے صحن کے اندر دیکھ رہی تھی۔ وہ بچہ بھی دوڑتے مدینہ شریف میں داخل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن آ رہے تھے، جیسے ہی مسجد نبوی کے گیٹ پہ پہنچے، بچہ جب دیکھتا ہے تو قدموں میں گر جاتا ہے اور گرنے کے بعد کہتا ہے، وہ حسینوں میں جبین ذرا بتا تیرا نام کیا ہے، لوگ تمہیں کہتے کیا ہے؟ ایک صحابی رسول آئے اور کہتے ہیں یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آقا کی قدموں میں المختصر، آقا کی قدموں میں بچہ گر کے کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوتا۔ چند دن گزرے، گھر کی دہلیز میں ہوتا، گھر کے اندر ہوتا، مصطفیٰ کو یاد کرتا، عشق کرو مصطفیٰ سے، پیار کرو مصطفیٰ سے۔ دیکھو بچے نے جب پیار کیا، کہنے والے نے کہا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ مصطفیٰ کی محبت ایک ایسی محبت ہے، مصطفیٰ کا عشق ایسا عشق ہے کہ اگر بندہ زمین کی پستی میں ہو تو اللہ اپنے محبوب کے عشق کی برکت سے اوج سریا تک پہنچا دیا کرتا ہے، اوج سریا تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ اب جب بچے نے مصطفیٰ سے محبت کر لی، عشق کر لی،
تو گھر کے چکر لگاتا تو مصطفیٰ کو یاد کرتا، جنگل کے کام کرتا تو مصطفیٰ کو یاد کرتا، بکریاں چراتا تو مصطفیٰ کو یاد کرتا۔ ایک دن ماں نے پوچھا بیٹا ذرا بتا تو کس کا نام لیتا، کس کو یاد کیا کرتا؟ بیٹا کہتا ماں میں تجھے کیا بتاؤں، ایک دن میری بکریاں جنگل سے دوڑتی دوڑتی مدینہ شریف چلی گئی اور مسجد نبوی کے گیٹ پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ ماں جب اتنی بات سنتی ہے نا، ماں کہتی ہے بیٹا اگر تیرے دل کی راز کی بات ہو تو مجھ سے نہ بتانا، کیونکہ تیرا چاچا گھر میں موجود ہے، اگر وہ سن لے گا تو پھر تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ عشق کیا تھا کب تک دبا کے رکھتے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے نے پیار کیا، چند دن گزرے، ماں نے بھی چھوڑ دیا، ماں نے دوسرا نکاح کیا، وہ اپنی گھر چلی گئی۔ اب بچہ گھر میں اکیلا رہتا اور اس کا چاچا کبھی کبھی آ جاتا۔ بچہ بکریوں کو چراتا، جنگل کے کام کرتا، مصطفیٰ کو یاد کرتا اور کہتا او آمنہ کے لال ایک دن ہاتھ پکڑ کے اپنا بنایا تھا، اب دیدار کب کرانا ہوگا، اب دیدار کب کرانا ہوگا۔ چند دن گزرے تھے، جنگل میں بکریاں چرائے، درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہا ہے، اپنے نبی کو یاد کر رہا ہے۔ چچا آتا ہے، گریبان کو پکڑتا اور کہتا بھتیجے ذرا بتا کس کا نام لیتا۔ بچے نے سارا داستان بتایا، چچا آگ ببولا ہو جاتا، بچے کی گریبان کو پکڑ کے گھر کی دہلیز تک لایا، گھر کے دروازے کو بند کیا اور گھر کے دروازے کو بند کر کے اب دیکھو مصطفیٰ کے عشق کا سودا ہو رہا، مصطفیٰ کی محبت کا سودا ہونے جا رہا۔ گھر کے دروازے کو بند کیا اور کہا بیٹا اور میرے بھتیجے اب بھی وقت ہے، مان جا مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ بچہ کہتا چچا میں نے اپنی جان کا سودا مصطفیٰ کے قدموں میں کر لیا، اپنی جان کا سودا کر لیا۔ چچا کہتا بھتیجے تیرے پاس دو راستے ہیں، تیرے پاس دو راستے، ایک تو وہ یا تو اپنے باپ کے مال و دولت کو لے لے، جو تیرے باپ نے مال جمع کیا ہے، پراپرٹی بنایا ہے تیرے لیے، یا تو اپنے اس کو اپنے نام کر لے، اور یا تو آمنہ کے لال کو لے لے۔ تیرے پاس دو راستے ہیں، اگر تو اپنی باپ کے دولت کو چنتا ہے تو مصطفیٰ کو چھوڑنا پڑے گا، اگر مصطفیٰ کو چنتا ہے تو مال و دولت کو چھوڑنا پڑے گا۔ بچہ خاموش خاموش ہے، چند لمحے خاموش ہونے کے بعد عشق نے انگڑائی لی اور کہا بچے سوچتا کیا ہے، فیصلہ کر دے، جس کا زمانے میں کوئی نہیں ہوتا ہے اسی کا تو آمنہ کا لال ہوا کرتا ہے، اسی کا تو آمنہ کا لال ہوا کرتا ہے۔ اب بچے نے فیصلہ کر دیا، او بچچا زمانے کے مال و دولت کو تو لے لے، آمنہ کے لال کو ہمیں دے دے، عبداللہ کے لخت جگر کو ہمیں دے دے۔ اللہ اکبر، تمام مال و دولت کو مصطفیٰ کے عشق کی خاطر قربان کر دیا ہے۔ اب جب بچہ گھر کی دہلیز کو پار کر کے چلنے لگتا ہے تو چچا کہتا بھتیجے اب بھی وقت پلٹا اور اپنے باپ کے دولت کو لے لے اور اچھی زندگی گزار لے۔ بچے نے کہا نہیں، میں نے اپنے مصطفیٰ سے پیار کیا ہے، آمنہ کے لال سے عشق کیا ہے اور ان کی عشق کی خاطر دنیا کی ہر دولت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور میری اگر جان کوئی مانگے تو مصطفیٰ کے عشق کی خاطر میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا، لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب بچہ چلنے لگتا ہے تو چچا کہتا ہے او بھتیجے یہ تیرے جسم پہ جو لباس ہے اس کو بھی تو مصطفیٰ کے نام پہ اتار کے جا، وہ جسم سے بدن سے وہ جسم سے لباس
لباس کو اتارا گیا، بدن جب ننگا ہے، وہ بچہ ننگے بدن چل رہا ہے، اور وہ عرب کی پتھریلی زمین ہے، چلتا ہے تو پاؤں میں کنکریاں چبھتی ہیں، کانٹے چبھتے ہیں، وہ چلتا جا رہا ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ کسی زمانے کے لوگوں کو نہیں یاد کیا ہے، بلکہ آمنہ کے لال کو یاد کر رہا ہے، عبداللہ کے لخت جگر کو یاد کرتا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے دل میں خیال آیا چلو ماں کے دروازے پہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ماں کے دروازے سے کوئی کپڑا مل جائے اور اپنے بدن کو ڈھک لوں، اس کے بعد مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ جاؤں۔ اللہ اکبر، ماں کے دروازے پہ جا کے دستک دیا ہے، ماں تھی، اپنے بچے کو دیکھ کے کلیجہ دہل گیا۔ کلیجہ جب دہلا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا ذرا بتا تو صحیح یہ تیرا حال کس نے کیا ہے؟ بچے نے سارے داستان کو اپنے ماں کی نظروں کے سامنے رکھا ہے۔ ماں گھر کے اندر جاتی ہے، ایک چادر لاتی ہے، اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، ایک ٹکڑے کو تہبند کی شکل دے دی گئی اور ایک کو اوڑھ لیا ہے۔ اب وہ بچہ جب چلتا ہے، چلتے چلتے مسجد نبوی پہنچتا ہے، گیٹ پہ جا کے اپنے سر کو جھکا کے بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، ساروں قطار رو رہا ہے، ساروں قطار روتا جا رہا ہے۔ جب سسکیاں بڑھتی ہے، جب سسکیاں بڑھتی گئی اور آواز جب تیز ہوتی گئی اور آواز جب جا کے مصطفیٰ کے کان شریف سے ٹکراتے ہیں تو مصطفیٰ اشراف فرماتے ابو بکر ذرا دیکھو تو صحیح کون آیا ہے جو ساروں قطار سے رو رہا ہے، کون آیا ہے جو اتنی درد بھری آواز میں رو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، مسجد نبوی کے گیٹ پہ جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ایک وہی چھوٹا سا عاشق ہے، وہی ننھا سا عاشق ہے، بیٹھا ہوا ہے، ساروں قطار روتا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کلائی کو پکڑتے اور کہتے ہیں بیٹا ذرا بتا کس لیے رو رہا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے او آنے والے ذرا بتا تو صحیح کیا ہم جیسے یتیموں کو، ہم جیسے غریبوں کو، ہم جیسے مسکینوں کو کیا آمنہ کا لال اپنے سینے سے لگائے گا؟ کہ عبداللہ کا لخت جگر ہم جیسے یتیموں کو اپنے سینے سے لگائے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت اتنا سنتے ہیں اور سننے کے بعد ارشاد فرماتے او ابو بکر بچے کو قریب لے کے آ۔ جب بچے کو قریب لے کر حضرت ابو بکر پہنچے ہیں، مصطفیٰ یوں بازو پھیلائے اور بچے کو گلے سے لگا کے زمانے کے لوگوں کو بتا رہے اور زمانے کے لوگوں دیکھو جس کا زمانے میں کوئی نہیں ہوتا اسی کا عبداللہ کا لال واللہ سن لیں گے، فریاد کو پوچھیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے یارو مصطفیٰ سے پیار کر۔ مصطفیٰ فرماتے النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا گویا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ سچی دعوے کرتے ہو کہ ہم مصطفیٰ سے پیار کرتے تو پھر مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرو، صحیح معنوں میں مصطفیٰ سے پیار کرو۔ جب مصطفیٰ سے عشق کر کے اپنی زندگی گزارو، مصطفیٰ سے جب خلوص و للہیت کے ساتھ پیار کر کے اپنی زندگی گزارو گے، پھر رب تمہارے جھولی میں اتنی برکتیں عطا کر دے گا، اتنی برکتیں عطا کرے گا کہ تمہاری 7 نسلیں کھائیں گے تب بھی نہیں ختم۔ سچی معنوں میں مصطفیٰ سے پیار تو کرو، صحیح معنوں میں مصطفیٰ سے محبت تو کرو، صحیح معنوں میں۔ آج دنیا کا عالمیہ ہو گیا، مسلمان کہتا ہم پریشان رہتے، ہمارا بھائی کہتا ہم پریشان رہتے۔ ہم یار کیا تم نے تاریخ نہیں اٹھائی؟ اپنی تاریخ کو پلٹو اور پڑھو۔ کیا وہ تم نہیں تھے جو کہا کرتے تھے دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے؟ ہم ہی تھے وہ تاریخ میں کہ مصطفیٰ کے دین کے لیے، مصطفیٰ کی شریعت کے لیے، مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اٹھاؤ اپنی تاریخ اور صحیح معنوں میں مصطفیٰ کی سنت و شریعت کے عمل پیرا ہوتا۔ آج جو زمانے کے لوگ حقیر نظروں سے دیکھتے، آج زمانے کے لوگ جو تمہیں جھکانے کی باتیں کرتے، آج کے زمانے کے لوگ جو تمہیں گرانے کی بات، مٹانے کی باتیں کرتے ہیں، کل وہی تجھے آمنہ کے لال کا نام لے کے کہیں گے یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، یہ مصطفیٰ کا مستانہ ہے، یہی تو مصطفیٰ کے عاشق کہائے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی شریعت و سنت پہ عمل پیرا تو ہو صحیح۔
آج مسلمانوں کو کہہ دو کہ مسلمانوں اور میرے قوم کے غیور مسلمانوں، میرے بھائی، پیار سے اگر سمجھاؤ انہیں کہ تم مصطفیٰ کی سنت کو اس چہرے پہ سجا لو تو 440 اولڈ کا جھٹکا لگ جاتا ہے۔ کہتے مولانا صاحب فیشن کے زمانے میں ہم داڑھی رکھیں گے، فیشن کے زمانے میں ہم داڑھی رکھیں؟ اما یار تجھے پتا نہیں، جب تو اپنے چہرے پہ استورا یا کینچی چلوایا کرتا ہے تو پھر وہ تیرے چہرے پہ نہیں مصطفیٰ کے کلیجے پہ چلا کرتے ہیں۔ کل قیامت میں اس کی بھی آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ یہ مت سمجھے کہ ہمیں چھلوا لیے تو بری ذمہ ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ تم مصطفیٰ کی میلاد میں آتے ہو، مصطفیٰ کے بزم میں آتے ہو، تو یہاں سے جو باتیں آپ کو ملے ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، وہ والا کام نہ کیا کرو، بلکہ جو مصطفیٰ کے دین کی بات ملے، مصطفیٰ کی سنت کے مطابق تمہیں جو باتیں ملے اسے پہ دل پہ نقش کرو، اور دل پہ نقش کرنے کے بعد اسی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، کیونکہ مصطفیٰ کے قول و فعل، مصطفیٰ کے اخلاق، مصطفیٰ کے کریکٹر پہ جب زندگی گزاری جاتی ہے تو پھر زمانے کے لوگ چاہے جتنا بھوکیں، زمانے کے لوگ چاہے جتنا پریشان کریں، بس صرف چند لمحوں کے لیے مصطفیٰ کے غلاموں پہ پریشانی ہے، پھر امن و امان اور شانتی کا پیغام، پھر امن و امان۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم ہیں ہزاروں تو کرتے ہیں غلامی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے پکے دیوانے بن جاؤ، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے عمل پیرا ہو جاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن ہو جاؤ۔ اگر صحیح معنوں میں مصطفیٰ کے دین کو سمجھنا ہے، صحیح معنوں میں مصطفیٰ کی شریعت کو سمجھنا ہے، تو مضبوطی سے اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامو، اس لیے کہ زمانے میں بہت سے فرقہ پرست ایسے ہیں جو مصطفیٰ کے دین کو مصطفیٰ کے دین میں مکسچر کر کے اور مصطفیٰ کے غلاموں کے بیچ رہ کر مصطفیٰ کی شریعت میں گھپلا کرتے نظر آ رہے ہیں، مصطفیٰ کی شریعت میں رد و بدل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر صحیح معنوں میں مصطفیٰ کی سنت اور شریعت کی پہچان کرنی ہے تو زمانے کے لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ، بریلی کے احمد رضا کے دامن کو پکڑو اور مصطفیٰ کی چوکھٹ میں جا کے کہو یا رسول اللہ میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ حضرات پروردگار عالم کی بارگاہ کرم میں دعا ہے مولا جس شادی کے موقع پر اس محفل پاک کا اہتمام و انصرام کیا گیا، مولا اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اور جو مہمان آنے والی ہے مولا اس مہمان کے قدموں کی برکت سے اللہ اس گھر میں خوشحالی عطا فرمائے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت سنت و شریعت پر عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کو مولا گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ذرا بلند آواز سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔